السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، میرے محترم طلباء و طالبات، سامعین اور سامعات، ہمارا فقہی دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ سابقہ درس میں قضائے حاجت کرنے کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنا یا اس کی طرف پیٹھ کرنا جائز نہیں ہے راجح قول کے مطابق، چاہے وہ میدان میں ہو، ریگستان میں ہو، چاہے وہ کسی کمرے میں ہو، کسی بیت الخلاء میں ہو، کسی واش روم میں ہو، یعنی قضاء حاجت کے لیے راجح قول کے مطابق قبلے کی طرف منہ کرنا یا اس کی طرف پیٹھ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس پر بات ہو چکی ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے قضاء حاجت کے کچھ مسنون طریقے ہیں، کس طرح قضاء حاجت کرنا ہے، اس کے طریقے کیا ہے، اس پر انشاءاللہ مختصراً قرآن و سنت کی روشنی میں گزارش کروں گا۔ قضاء حاجت کے لیے جب انسان جاتا ہے تو کسی بھی بیت الخلاء میں، کسی بھی حمام میں قضاء حاجت کے لیے داخل ہو جائے تو سب سے پہلے دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس دعا کو پڑھیے اللہ کے نام سے، اور یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر خبیث جن اور جنات سے۔ تو جب یعنی جن اور جنات کے شر سے یا اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں، جب وہ بندہ یہ دعا پڑھ کر حمام میں داخل ہوتا ہے تو داخل ہوتے وقت پہلے الٹے پاؤں کو، بائیں پاؤں کو داخل کرے، پھر اس کے بعد دائیں پاؤں کو داخل کرے، اور قضاء حاجت کے لیے یعنی جو نبی علیہ السلام نے طریقہ بتلایا اسی کے حساب سے قضاء حاجت کیجئے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس میں یہ ہے کہ بائیں پاؤں پہ زیادہ زور لگایا جائے اور دائیں پاؤں کے ایڑی کو تھوڑا سا اٹھا کر رکھا جائے، یعنی وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے قضاء حاجت کے لیے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہے۔ اب دیکھیں پیارے نبی علیہ السلام امت پر کتنا بڑا مہربان تھے، سبحان اللہ۔ قضاء حاجت کے آداب بھی بتلائے نبی علیہ السلام نے ہمیں، قضاء حاجت کرنے کے طریقے بھی بتلائے، اور قضاء حاجت کرنے کے لیے کیا دعا پڑھنی ہے، پھر وہاں سے نکلتے وقت کیا دعا پڑھنی ہے، یہ سب نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلا دیے۔ اور پھر قضاء حاجت ختم ہونے کے بعد جب استنجا کرے تو دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور یہاں پر میں اس مسئلے کی روشنی میں یعنی ایک اہم پیغام یہ بھی دینا چاہتا ہوں بہت سارے لوگوں کو کہ دائیں ہاتھ یہ گندی چیزوں کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب شریعت مطہرہ نے، ہمارا پاکیزہ دین اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا کہ دائیں ہاتھ جو ہے وہ شرمگاہ کو نہ لگائے، تو اس میں بہت سارے مسائل ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، خصوصاً آج کل کے دور میں کچھ ایسے جاہل نادان قسم کے مسلمان وہ مغربی ثقافت سے متاثر ہو کر یعنی اپنی بیگمات کے ساتھ اس طرح کے جو ہے یعنی وہ غلط حرکتیں کرتے ہیں جو کہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اب شریعت مطہرہ نے شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے چھونے سے منع فرمایا، استنجا کرنے سے منع فرمایا، تو
کسی بھی مسلمان کو اپنی جائز شہوت پوری کرنے کے لیے غلط جگہوں پر استعمال کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ قضاء حاجت ختم ہونے کے بعد اور بائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کا حکم دیا، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر پانی نہ ملے یا پانی ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی ڈھیلا وغیرہ استعمال کرنا چاہے یا پتھر وغیرہ استعمال کرنا چاہے، مٹی وغیرہ استعمال کرنا چاہے، تو وہ 3 ڈھیلے سے کم ڈھیلا استعمال نہ کرے، 3 ڈھیلے سے کم ڈھیلا استعمال نہ کرے، اور ہر شرمگاہ کے لیے کم از کم 3 ڈھیلا استعمال کرنا ضروری ہے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اور 3 ڈھیلا استعمال کرنے کے باوجود بھی اگر جگہ پاک نہیں ہوئی، نجاست ختم نہیں ہوئی، تو اور بھی ڈھیلا وغیرہ استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی نجاست جب تک دور نہ ہو اس وقت تک کوئی بھی یعنی ڈھیلا یا مٹی وغیرہ یا پتھر وغیرہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور قضاء حاجت کے بعد جب انسان باہر آ جائے، استنجا کرنے کے بعد باہر آ جائے، تو سب سے پہلے دائیں پاؤں کو باہر نکالے اور اس کے بعد بائیں پاؤں کو باہر نکالے۔ پہلے دائیں سیدھے پاؤں، پھر اس کے بعد بائیں پاؤں یعنی الٹے پاؤں کو باہر نکالے، اور باہر آنے کے بعد باہر آتے ہی وہ دعا پڑھے۔ اس میں 2 دعائیں ثابت ہیں، ایک ہے غفرانک، یا اللہ میں تیری مغفرت طلب کرتا ہوں، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اس کا معنی مفہوم یہ ہے۔ دوسری دعا ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھ سے لے کے گیا، اذھب عنی الاذی، مجھ سے تکلیف دہ چیز کو، نجاست کو مجھ سے دور کر دیا، وعافانی، اور اللہ نے مجھے عافیت میں رکھا۔ یہاں پر غفرانہ کا جو لفظ ہے یہ تو یعنی سننے کے اعتبار سے 2 لفظ ایک ہی لفظ آ رہا ہے، غفرانہ، یعنی اللہ تو مجھے بخش دے، لیکن یہ بہت جامع اور بہت معنی خیز کلمہ ہے یہ۔ اس میں اہل علم نے اس حوالے سے مختلف توجیحات بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک توجیہ یہ ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، جب قضاء حاجت کی حالت میں آپ ہوتے تو اس وقت اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے، تو لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر آ کر یعنی یہ کہتے کہ یا اللہ اس مدت میں تیری یاد نہیں کر سکا یا تیرا ذکر نہیں کر سکا، تو میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ایک توجیہ بیان کی ہے۔ ایک اور توجیہ بیان کی ہے کہ اللہ اتنی بڑی نعمت جو مجھے یہ جو نجاست وغیرہ ہے وہ بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی تکلیف کے وہ مجھ سے دور ہو گئی وہ نجاست، اور یہ سب تیرے خاص فضل سے ہے، تیرے علاوہ کسی کا بھی اس میں کوئی کمال نہیں ہے، تیرے خاص فضل سے۔ اب وہ فضل جو تو نے مجھے عطا کیا ہے، اس فضل کی روشنی میں، اس نعمت کی روشنی میں، اس نعمت کے مطابق مجھ سے جو گندگی دور ہو گئی، اب میں تیرے اس فضل کا کما حقہ شکر ادا نہیں کر سکتا، لہٰذا یا اللہ مجھے مغفرت کر دیجئے، مجھے بخش دیجئے، میں تیری مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ایک توجیہ یہ بھی بیان کی گئی ہے۔ اور واقع یعنی اس نجاست کو بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی پریشانی کے دور ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کھانا کھانے کے بعد وہ پیشاب اور پاخانے کی شکل میں باہر نکل آنا بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی تکلیف کے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کو جب بیماری لاحق ہوتی ہے پردے کی جگہوں پر، تو یہ جگہ کسی ڈاکٹر کے سامنے یعنی دکھانا بھی یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے، یہ بھی بہت بڑی آزمائش۔ لیکن اس کے باوجود بھی اب انسان کو اگر تکلیف میں ہو تو وہ دکھانا پڑتا ہے،
پھر اس کے بعد دکھانے کے بعد اس کو شفا ملتی ہے نہیں ملتی ہے، وہ صحت یاب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، یہ بھی ایک دوسرا بڑا مسئلہ ہے۔ تو لہٰذا یہ ساری پریشانیاں اللہ کے فضل و کرم سے بغیر کسی یعنی تکلیف کے، بغیر کسی پریشانی کے ہم سے دور ہو جانا، یہ اللہ کا خاص فضل و کرم۔ تو اس بنا پر بندہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ اللہ تیرے انعامات میرے اوپر، تیرے احسانات میرے اوپر بہت زیادہ ہے، اور تیرے احسانات کے مقابلے میں میرا شکر ادا کرنا کچھ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا تیرے احسانات کے مقابلے میں، انعامات کے مقابلے میں میرا شکر بہت تھوڑا ہے، تو میں یا اللہ تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تو ایک توجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے۔ بہرحال یہ دو دعائیں ثابت ہیں، غفرانک پڑھے یا الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی پڑھے، دونوں دعا جو ہے دونوں میں سے ایک دعا پڑھی جائے۔ جی ہاں، اور اس کے بعد بعض چیزیں جو اور بھی جو مستحبات میں سے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اگر قضاء حاجت کے لیے کوئی واش روم وغیرہ نہ ہو، حمام بیت الخلاء وغیرہ نہ ہو، کسی ریگستان وغیرہ میں ہو، سفر کر رہا ہو، تو اس کو چاہے تھوڑا دور جا کر قضاء حاجت کرے، یہ بھی مستحبات میں سے ہے، دور جا کر۔ اور اسی طرح انسان کو چاہیے، ایک مسلمان کو جب وہ قضاء حاجت کے لیے جائے، جو فقہاء نے ذکر کیا ہے وہ کہ قضاء حاجت کے لیے دور جانے کے بعد جب نظروں سے دور ہو جائے، لوگوں کے نظروں سے اوجھل ہو جائے، یعنی بہت دور چلے جائے، جا کر قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے وقت جو ہے وہاں پر کپڑا اتارے، اس سے پہلے بے پردگی کا مظاہرہ نہ کرے، یہ بھی اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتے ہیں کان اذا اراد الحاجۃ يرفع ثوبه حتى يدنو، لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تو کان اذا اراد الحاجۃ لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تو اس وقت تک کپڑے کو نہیں اٹھاتے جب تک زمین کے قریب نہ ہو جائے، تو یہ بھی قضاء حاجت کے آداب میں سے ہے۔ اور بعض ایسے کام ہے جو قضاء حاجت کے وقت جو ہے وہ حرام ہے، ان میں سے اہل علم نے جو ذکر کیا ہے، کسی کھڑے پانی میں پیشاب کرنا، کسی کھڑے پانی میں، پانی تھوڑا ہو اور کسی حوض وغیرہ میں یا کسی کنویں وغیرہ میں پیشاب کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت بیان کرتے ہیں انہ نہی عن البول فی الماء الراکد، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ اور اسی طرح قضاء حاجت کے دوران جو کچھ اعمال حرام ہے، جائز نہیں ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، یعنی دائیں ہاتھ سے جو ہے شرمگاہ کو ہاتھ لگانا یہ جائز نہیں ہے قضاء حاجت کے دوران۔ اگر کوئی مجبور ہو یا کسی کا دائیں ہاتھ کام ہی نہیں کرتا ہو، اللہ تعالیٰ بچائے، کسی کا بائیں ہاتھ جو ہے بائیں ہاتھ کام ہی نہیں کرتا ہو، اللہ تعالیٰ بچائے، تو اس صورت میں، مجبوری کی صورت میں دائیں ہاتھ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر مجبوری نہ ہو تو اس صورت میں دائیں ہاتھ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے استنجا وغیرہ کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح اہل علم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ قضاء حاجت کسی راستے میں کرنا، عام راستے میں، یا کسی درخت کے سائے میں قضاء حاجت کرنا جہاں پر لوگ
آنے جانے کے لیے آرام کرتے ہوں، یا کسی پھلدار درخت کے نیچے قضاء حاجت کرنا جس پہ جو ہے پھل لگا ہوا ہو، تو ایسے تمام جگہوں پر قضاء حاجت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا الملاعن الثلاث البراز فی الموارد وقارعۃ الطریق والظل، لوگوں تین جگہوں سے جہاں پر لعنتیں پڑتی ہیں تو ان تین جگہوں سے بچ جانا، بچ کے رہنا جہاں پر لعنتیں پڑتی ہے۔ فرمایا البراز فی الموارد، لوگ پانی لینے کے لیے آنے جانے کے جو راستہ ہے اس پہ قضاء حاجت کرنا، وہاں پر انسان پیشاب پخانہ کرنا تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو لوگ بددعائیں دیتے ہیں اور لعنت لوگ بیچتے ہیں، تو لوگوں کی لعنت اور ان کی بددعائیں اس شخص پر پڑ جاتی ہے والعیاذ باللہ۔ اور دوسرا وقارعۃ الطریق، راستوں کے درمیان میں عام راستوں میں پیشاب کرنا، جہاں پر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اس میں پیشاب کرنا یا وہاں پر قضاء حاجت کرنا، یہ بھی باعث لعنت ہے۔ اور تیسری چیز والظل، اور سائے میں قضاء حاجت کرنا، یعنی سایہ سے مراد وہ سایہ جہاں پر لوگ آرام کے لیے بیٹھتے ہوں۔ اگر لوگ آرام کے لیے نہیں بیٹھتے، اس سائے سے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، وہاں پر آرام کے لیے نہیں بیٹھتے، تو وہاں پر قضاء حاجت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جی۔ اور اسی طرح اہل علم نے بعض محرمات میں سے یہ بھی ذکر کیا ہے، اور یہ بھی ہے کہ لوگوں کے قریب درمیان میں یا قریب قضاء حاجت کرنا وہاں پر بے پردگی کر کے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے۔ تو یہ محرمات میں سے ان چیزوں سے بچیے۔ اور بعض چیزیں اہل علم نے مکروہات میں سے ذکر کیا ہے فقہا نے، ان میں سے ایک چیز جو ذکر کیا ہے مکروہات میں سے، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے یہ میں اس کو مکروہات نہیں سمجھتا بلکہ اس کو حرام سمجھتا ہوں، اگرچہ بعض فقہا نے اس کو مکروہ کہا ہے، وہ ہے جہاں پر تیز ہوا چلتی ہو وہاں پر جو ہے اس ہوا کی سامنے متوجہ ہو کر پیشاب کرنا، تو بعض فقہا نے اس کو مکروہ کہا ہے، لیکن میں اس کو حرام سمجھتا ہوں، چونکہ جب وہاں پر پیشاب کرتا ہے تو پیشاب کے چھینٹے اس کے کپڑے پہ پڑ جاتے ہیں، جسم پہ پڑ جاتے ہیں، لہذا ایسی جگہوں پر بھی پیشاب وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، تو اس کو بعض نے مکروہ کہا ہے لیکن یہ حرام ہے۔ ایک اور چیز جو مکروہ ہے فقہا نے ذکر کیا ہے وہ ہے کسی ایسی جگہ میں پیشاب کرنا جہاں پر سوراخ ہو، وہاں پر پیشاب کرنے سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، تو یہ مکروہ میں سے۔ اس حوالے سے اہل علم نے بعض توجیہات بیان یہ کی ہے کہ چونکہ یعنی ان سوراخوں میں کبھی زہریلے جانور بھی ہو سکتے ہیں، حشرات بھی ہو سکتے ہیں، سانپ بچھو بھی ہو سکتے ہیں، تو جس کی وجہ سے یعنی تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے قضاء حاجت کرنے والے کو، لہذا ان سے بچے، ان جگہوں سے۔ تو یہ مکروہ جگہ ہے، کسی سوراخ میں قضاء حاجت کرنا، یا اسی طرح جو ہے کسی ایسی جگہ پر قضاء حاجت کرنا جہاں پر
چونٹی وغیرہ ہو اور جو نقصان نہ پہنچانے والے جو جانور ہے حشرات ہے وہ وہاں پر ان کی بل وغیرہ ہو تو ان میں قضاء حاجت نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ ایک واقعہ بھی ہے، سعد بن عبادہ غالباً وہ ہے رضی اللہ عنہ، انہوں نے شام میں کسی ایسے جگہ پر جہاد میں گئے ہوئے تھے اللہ کے راستے میں، تو ایک جگہ پر انہوں نے قضاء حاجت کیا تو وہاں پر جنوں نے ان پر حملہ کر کے وہ وہیں پر ہی قضاء حاجت کرنے کے فوراً بعد وفات پا گئے۔ جی ہاں، تو لہٰذا ایسی جگہوں پر قضاء حاجت نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح مکروہات میں سے قضاء حاجت کرنے کے دوران بلا ضرورت بات کرنا، اگر ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بلا ضرورت بات کرنا یہ بھی مکروہات میں سے ہے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح مکروہات میں سے قضاء حاجت کے لیے جب جاتا ہے بندہ کسی بیت الخلاء میں، کسی حمام میں، تو دائیں پاؤں کو پہلے داخل کرنا یہ بھی مکروہ ہے، یہ بھی مکروہات میں سے۔ اور قضاء حاجت کرنے کے بعد حمام سے نکلتے وقت پہلے بائیں پاؤں کو، الٹے پاؤں کو آگے باہر نکالنا یہ بھی مکروہات میں سے ہے، یہ بھی مکروہات میں سے ہے۔ جی ہاں، اور قضاء حاجت کرنے کے بعد ایک مسئلہ استنجا کے حوالے سے شاید وہ رہ گیا تھا، وہ ہے گوبر اور ہڈی وغیرہ سے استنجا کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ بھی محرمات میں سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، جس کی علت یہ بیان کی گئی کہ ہڈی جو ہے وہ جنوں کے کھانا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کے لیے کھانا رکھا ہے، اور گوبر کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنوں کے جو جانور ہیں، جنوں کے جو حیوانات ہیں ان کے لیے کھانا ہے۔ جی ہاں، گوبر ان کے لیے کھانا، اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کے لیے خوراک رکھا ہے، تو لہٰذا ان چیزوں سے بچیے۔ اب ہم آگے آتے ہیں، قضاء حاجت کے بارے میں تقریباً بات ختم ہو گئی، درس ختم ہو الحمدللہ۔ اب آگے آتے ہیں کہ فطرت کی جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک اہم چیز مسواک کرنا۔ مسواک کرنا یہ فطری اعمال میں سے ایک اہم عمل ہے، اور مسواک کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء وفي بعض روایت عند كل صلاۃ، یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میری امت پر شاق گزرنے کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز پہ مسواک کرنے کا حکم دیتا، ہر نماز کے وقت یا ہر وضو کرتے وقت جو ہے مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ تو مسواک کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس سے رب ذوالجلال خوش ہوتا ہے۔ السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، یہ منہ کو صاف کرتا ہے، صاف کرنے کی چیز ہے، اور رب کو خوش کرنے کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرتا ہے، اور یہ فطری اعمال میں سے ہے۔ لہذا مسواک کا جو حکم ہے وہ تو سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ تاہم بعض مقامات پر مسواک کرنے کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بعض ایسے مقامات ہیں جہاں پہ مسواک کرنے کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ان میں سے نیند سے اٹھتے وقت، جب انسان بیدار ہوتا ہے نیند سے تو اس کے بیدار ہونے کے فوراً بعد مسواک کرنا چاہیے، اور اسی طرح جب بدبو آ رہی ہو منہ سے
تو اس وقت بھی مسواک کرنا چاہیے، اس کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور اسی طرح وضو کرتے وقت یا نماز پڑھتے وقت یا اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے، تلاوت کرتے وقت، ان تمام موقعوں پر مسواک کرنا، اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور مسواک کے حوالے سے اس میں بہتر یہ ہے کہ لکڑی کا بنا ہوا مسواک ہو، وہ زیادہ بہتر ہے۔ جس طرح کی یہ مسواک ہے، اس طرح کے بھی مسواک کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، یعنی لکڑی سے بنا ہوا مسواک۔ باقی اگر کوئی برش وغیرہ بھی استعمال کرے تو انشاءاللہ ان کو بھی نیت کے حساب سے اجر و ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ اور مسواک کے حوالے سے کئی فوائد ذکر کیے اہل علم نے۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، رب ذوالجلال خوش ہوتا ہے۔ دوسری بات، اس سے انسان کے جو منہ ہے، وہ اس میں صفائی ہوتی ہے، اور صفائی اور ستھرائی رہنا بھی یہ اسلامی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم ہے۔ اور اسی طرح مسواک کرنے سے مسوڑے اور دانت مضبوط ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح مسواک کرنے سے دانت کے جو درد ہے اور دانت کی بیماریاں، حتیٰ کہ منہ کی بیماریاں بھی اللہ کے فضل و کرم سے انسان بچ جاتا ہے۔ اس طرح کی بیماریوں سے، دانت کی بیماریوں سے، منہ کی بیماریوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اور بھی فوائد ہو سکتے ہیں مسواک کے۔ اور یہ مسواک فطری اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ فطرت کے فطری اعمال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی ذکر کیے، ایک حدیث میں 5 ہے، اور ایک حدیث میں یہاں تک کہ 10 تک بھی ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خمس من الفطرۃ الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الابط وتقلیم الاظافر۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 قسم کے اعمال ہیں جو فطری اعمال میں سے۔ اب ان میں سے زیر ناف کا صاف کرنا، دوسرا عمل ختنہ کرنا، اور ختنے کا جو حکم ہے وہ مرد حضرات کے لیے یہ واجب ہے۔ اور تیسرا مچھی وغیرہ کاٹنا، اور چوتھا بغل کے بال اکھاڑنا، بغل کا بال اکھاڑنا یہ زیادہ بہتر ہے، یہ سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی اکھاڑ نہیں سکتا ہو درد کی وجہ سے تو اس کو صفائی کی جا سکتی ہے، اور طریقے سے صفائی کی جا سکتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں وہ خود کہتے ہیں کہ میں بغل کے بال اکھاڑ نہیں سکتا تھا درد کی وجہ سے، تو میں اس طرح سے اس کی صفائی کرتا تھا، اس کی صفائی کرتا ہوں۔ تو لہذا اگر کوئی نہیں اکھاڑ سکتا ہے تو صفائی کی جا سکتی ہے اور آلات سے۔ اور 5ویں چیز تقلیم الاظافر، ناخن تراشنا، یہ فطرت کے اعمال میں سے، فطری اعمال میں سے۔ اور اس کے لیے بعض اہل علم نے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، وہ بھی صحیح حدیث ہے،
اس میں 10 من الفطرت آتا ہے، 10 من الفطرہ، 10 ایسے اعمال ہیں جو فطری اعمال میں سے، ان میں سے یہ 5 چیزیں جو ذکر ہوئے۔ اسی طرح جو ہے داڑھی کو چھوڑنا، اس کو یعنی نہ کاٹنا اور اس کو نہ منڈانا، یہ بھی فطرتی اعمال میں سے، داڑھی کو مکمل چھوڑنا۔ اسی طرح جو ہے مزمزہ کرنا، کلی کرنا، استنشاق کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور اس کے علاوہ بھی بعض اہل علم نے جو ذکر کیا ہے اس حوالے سے کہ ہاتھوں کے پوروں وغیرہ کو بھی دھونا اچھی طرح، تو یہ بھی فطری اعمال میں سے ذکر کیے ہے بعض اہل علم نے۔ جی ہاں، اور اسی طرح استنجا کرنا، یہ بھی فطری اعمال میں سے ذکر کیا ہے۔ تو بعض حدیث میں 10 اعمال تک بھی ذکر کیے ہیں نبی علیہ السلام کے، جو میں نے ابھی بیان کیا تھا، مونچھی کاٹنا، داڑھی کو معاف کرنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، استنشاق کرنا یعنی ناک میں پانی چڑھانا، اور ناخن تراشنا، اور پوروں کو جو ہے دھو لینا اچھی طرح، اور بغل کے بال اکھاڑنا، زیر ناف جو ہے صاف کرنا، استنجا کرنا، یہ چیزیں، اور اسی طرح جو ہے کلی کرنا، یہ چیزیں اہل علم نے نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے اس کی روشنی میں ذکر کیا ہے، جو کہ صحیح مسلم میں ہے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں آگے وضو کی طرف۔ وضو کرنا شریعت مطہرہ میں ویسے بھی اس کی بڑی فضیلت ہے۔ عام حالت میں بھی باوضو رہنا یہ ایک مومن کی خاص نشانی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يحافظ علیہ الا مومن، او کما قال علیہ السلام، یعنی وضو پر پابندی کے ساتھ کوئی نہیں رہ سکتا سوائے مومن کے۔ وضو کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ وضو کرنے سے ہاتھ سے جو گناہ صادر ہوا ہو تو ہاتھ دھونے سے وہ تمام گناہ جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں، اور آنکھ سے اگر کوئی گناہ صادر ہوا ہو تو جب چہرہ دھو لیتا ہے تو یہ سارے گناہ جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں، صغیرہ گناہ سب۔ اسی طرح کان سے کوئی گناہ کمایا ہو تو کان کا مسح کرنے سے یہ گناہ سارے جڑ جاتے ہیں۔ پاؤں کی وجہ سے اگر کوئی گناہ سرزد ہوا ہو تو پاؤں کو دھونے سے سارے صغیرہ گناہ جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ جڑ جاتے ہیں۔ تو وضو کی اپنی جگہ پر بہت بڑی فضیلت ہے، تاہم عبادت کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے اور طواف کے لیے اور قرآن پاک کو جو ہے چھونے کے لیے قرآن آیات کو، تو اس صورت میں ایک مسلمان کو باوضو رہنا ضروری ہوگا، فرض ہے، کیونکہ فرض نماز کے لیے وضو کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے۔ نماز کے لیے وضو فرض ہونے کی دلیل قرآن سے بھی، سنت سے بھی اور اجماع امت سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اس آیت مبارکہ میں رب ذوالجلال نے حکم دیا کہ اے ایمان والو، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کا ارادہ کرے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائے، ارادہ کرے تو پہلے وضو کر لو، یعنی اپنے ہاتھوں کو، اپنے چہروں کو دھو لو،
پھر اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، پھر اپنے سروں پر مسح کرو، پھر اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہ فرمایا رب ذوالجلال نے، اور اس آیت مبارکہ کی روشنی میں وضو کرنا نماز کے لیے فرض ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی نماز، کوئی کسی نماز کو اللہ قبول نہیں کرتا بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے، اور کسی صدقے کو قبول نہیں کرتا جس میں خیانت ہو۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے ایک اور جگہ پر فرمایا لا يقبل اللہ صلاة من احدث حتى يتوضأ۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جو بے وضو ہو جائے، جب تک وہ وضو نہ کرے۔ اور تمام مسلمانوں کا بھی، مسلمان علماء مجتہدین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز کے لیے وضو فرض ہے۔ اور اب وضو کن لوگوں پر فرض ہے؟ جو نماز پڑھنا چاہتا ہے، مطلب جو نماز پڑھتا ہے، اس صورت میں وضو فرض ہونے کے بھی کچھ اہل علم نے شروط ذکر کیے ہیں، یعنی وضو کے فرضیت کے حوالے سے، یعنی کن لوگوں پر وضو واجب ہے، کن لوگوں پر وضو فرض ہے۔ تو اس میں اہل علم قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرتے ہیں کہ ہر مسلمان عاقل اور بالغ، اور جو نماز کا ارادہ کرتا ہو، نماز پڑھنے والا، اس کے لیے وضو کرنا اس پر جو ہے فرض ہے۔ اور وہ شخص جس کے پاس پانی موجود ہو، اگر پانی موجود نہیں ہے تو اس صورت میں تیمم اس کے لیے کافی ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ مسائل آگے آ جائیں گے انشاءاللہ بھی۔ تو وضو کرنے کے لیے مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، اور نماز پڑھنے کے لیے نماز کا ارادہ ہو، اور نماز پڑھتے وقت وہ نماز پڑھنے سے پہلے اگر وہ بے وضو ہو چکا ہو، تو اگر پہلے سے وہ باوضو ہے تو اس کو دوبارہ وضو کرنا اس پر فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر وضو نہیں ہے، بے وضو ہے، وضو ٹوٹ چکا ہے، تو اس صورت میں جب وہ نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو پہلے وضو کرنا اس پر فرض ہے۔ اور اگر کوئی بچہ بھی نماز پڑھے تو اس پر بھی وضو کرنا اس پر بھی لازمی ہے۔ ایک ہوتا ہے بچہ مثلا لیکن وہ بالغ نہیں ہے، 12-13 سال کا بچہ ہے، ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا ہو، تو وہ نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو اس کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہے۔ تو یہ وضو کے حوالے سے کچھ اہم مسائل تھے۔ اب وضو کے کچھ شروط اہل علم نے ذکر کیے ہیں۔ وضو کے شروط، وضو کے لیے ایک مسلمان ہونا چاہیے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہو تو وہ وضو کرنا بھی چاہے تو اس کا وضو اللہ کے قابل قبول نہیں ہے۔ وضو کے لیے اسلام ہو، مسلمان، اور اسی طرح وہ عقل مند ہو، اور اگر عقل مند نہیں ہے تو اس پر وضو فرض نہیں ہے، چونکہ اس پر نماز فرض نہیں ہے تو وضو بھی فرض نہیں ہے۔ اور اسی طرح وضو کے لیے جو شرط ہے، وضو کے شروط میں سے نیت بھی ہے۔ اسلام، عقل اور نیت، وضو کی وہ نیت کرے، چونکہ وضو جو ہے ایک عبادت ہے اور اس کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح پانی پاک ہو، پاک پانی ہو، کسی بھی ناپاک پانی سے وضو کرنے سے وضو نہیں ہوگا۔ پانی ہو وہ پاک ہو، اور وہ پانی یعنی مائع مطلق ہو،
اور اسی طرح وضو کے شروط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر چمڑے پہ ہاتھ میں کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہو تو وضو کرنے سے پہلے اس کو زائل کر دیا جائے. جس طرح کہ کوئی آٹا گھومتا ہے تو آٹے کے اگر اثرات موجود ہیں ہاتھ پہ، اس طرح اس نے وضو کر لیا تو وضو جو ہے اس کے چمڑے پہ نہیں پہنچا پانی، جس کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ہوگا. تو ہاتھ پاؤں پہ، اعضائے وضو پہ اگر کوئی چیز اس پہ چپکی ہوئی ہو تو اس چیز کو ہٹانا ضروری ہے. اور اسی طرح وضو کے شروط میں سے وضو ترتیب کے ساتھ وضو کرے. یہ نہ کرے کہ پہلے پاؤں دھو لے پھر اس کے بعد ہاتھ دھو لے، ایسا نہ ہو، بلکہ ترتیب کے ساتھ، جو ترتیب قرآن میں ہے اور جو ترتیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے، اسی ترتیب کے مطابق وضو کیا جائے. قرآن میں سب سے پہلے چہرہ دھونے کا ہے، تو پہلے جو ہاتھ دھو لیتا ہے چہرہ دھونے سے پہلے، یہ مسنون ہے، یہ سنت ہے. اور چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب بھی وضو کرتے تھے آپ پہلے ہاتھ دھوتے تھے. اور کلی کرنا اور منہ اور اسی طرح ناک میں پانی چڑھانا، استنجاء کرنا، اس کو بعض عالموں نے کہا کہ چونکہ یہ بھی چہرے میں ہی ہے تو لہٰذا یہ بھی چہرے کے اسی آیت کے حکم میں آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب ہاتھ دھوتے ہیں، یہ اس کا خیال رکھیے گا، بہت سارے وضو کرنے والے یہاں پر غلطی کرتے ہیں. جب اس نے شروع میں وضو کر لیا، بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کر لیا، پھر کلی کر لیا، ناک میں پانی چڑھایا اور چہرہ دھو لیا. دھونے کے بعد کیا کرتے ہیں بہت سارے وضو کرنے والے، یہاں سے دھو لیتے ہیں، یہاں سے یہاں تک دھو لیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس حصے کو. جب ترتیب بھی ضروری ہے، شرط ہے، تو چہرہ دھونے کے بعد اس پورے ہاتھ کو دوبارہ دھونا چاہیے کونیوں سے. اور بعض وضو کرنے والے یہاں سے دھو لیتے ہیں، صرف یہاں سے یہاں، اور اس ہاتھ کے اس حصے کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ غلط کرتے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ چہرہ دھونے کے بعد ہاتھ کو پھر سے یہاں سے لے کر پورے انگلیوں سے لے کر یہاں کوہنی تک ہاتھ دھو لیں. یہ طریقہ اپنانا چاہیے چونکہ ترتیب ضروری ہے. اور قرآن میں ترتیب ایسا ہے، پہلے چہرے کا ہے، پھر دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لیں، پھر سر کا مسح کریں، پھر دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیں. تو لہذا یہ ترتیب بھی خیال رکھیے. اور وضو میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ پے در پہ وضو ہو، موالات کہتے ہیں جس کو، پے در پہ، یعنی ایک عضو کو آپ نے دھو لیا تو دوسرے کو دھو لے فوراً، پھر اس کو دھونے کے بعد آپ فوراً مسح کریں، پھر مسح کرنے کے بعد جو ہے آپ سر اور دونوں کانوں کو مسح کرنے کے بعد فوراً دونوں پاؤں کو دھو لیں. یعنی ایک دوسرے کے ساتھ پے در پہ دھوتے جائیں. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دوران وضو مثلا اس نے چہرہ دھو لیا، دھونے کے بعد کوئی کال آ گیا تو وہ فون کرتا رہتا ہے، کسی سے باتیں کرتا رہتا ہے، 5 منٹ باتیں کرتے رہا، پھر اس کے بعد بات ختم ہوئی. اب اس کے بعد کیا کرتا ہے، دونوں ہاتھوں کو دھو لیتا ہے، بس چہرہ اب دھوتا نہیں ہے. یہ غلط ہے. پے در پہ وضو ہونا چاہیے. اب پے در پے کی جو یعنی فارمولا ہے، فقہائے کرام نے جو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک عضو کو جب آپ نے دھو لیا تو اس کو خشک ہونے سے پہلے دوسرے عضو کو دھو لیں. اگر وہ خشک ہو گیا ہونے کے بعد دوسرا دھو لیا تو یہاں پر موالات کٹ گئے، پے در پے کا جو تسلسل ہے وہ ختم ہوگا. تو لہٰذا اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. اس کی دلیل یہ ہے، ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے اور وضو کر کے کچھ لوگوں کے پاؤں کے کچھ حصے وہاں پر جو دھونا ہے ان پہ پانی نہیں پہنچا تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، ان ایڑیوں کے لیے ویل ہے آگ کی جہاں پر پانی نہیں پہنچا ہو.
نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو وہ صحابہ جو ہے جا کر پھر نئے سرے سے وضو کر لیے دوبارہ سے. آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا ان کو کہ جا کر یہ پاؤں کا یہ جو حصہ جہاں پر پانی نہیں پہنچا ہے اس کو دھو کر آؤ, یا صرف پاؤں کو دھو کر آؤ, یہ نہیں فرمایا. بلکہ جب آپ نے یہ حدیث پڑھی تو وہ جا کر پورے وضو کر لیے دوبارہ مکمل طور پر. تو لہٰذا پے در پہ بھی وضو میں ہونا ضروری ہے. بعض فقہا کا یہ کہنا نہیں پے در پہ کوئی ضروری نہیں, ان کی بات درست نہیں ہے, اور راجح قول کے مطابق یہی ہے کہ وضو کرتے وقت وضو تسلسل کے ساتھ کرنا چاہیے, دوران وضو انقطاع نہیں ہونا چاہیے. اگر مختصر سے انقطاع تو کوئی حرج نہیں. وہی جو فارمولا, ایک وضو جو ہے وہ سوکھنے سے پہلے دوسرا اگر شروع کر لیتا ہے تو پھر تسلسل برقرار ہے. اگر ایک وضو دھو لیا اس کو, وہ سوکھ گیا پہلے والا, سوکھنے کے بعد پھر آپ دوسرے ہاتھ دھو لیتے ہیں, یا چہرہ دھو لیا, چہرہ دھونے کے بعد سوکھ کیا, سوکھ کر پھر آپ نے ہاتھ دھونا شروع کر دیا, تو اس میں تسلسل نہیں رہا, نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا. واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آج اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد جو اعضاء وضو کے جو فرائض ہیں, ارکان ہیں, اب انشاءاللہ اگلے درس میں اس پر ہم بات کریں گے. وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.